السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا لے کے آئی ہوں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ اگر آپ کو آلریڈی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ اگر آپ کو تجوید کے ساتھ آتی ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے اور اس کو ضرور پڑھا کرنا ہے۔ آج میں اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سکھاؤں گی اور ورڈ ٹو ورڈ اس کا ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بات کا مطلب نہیں پتا ہوتا، ٹرانسلیشن نہیں پتا ہوتی، تو ہمارے اندر وہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی کہ مانگنے والی، کہ ہم ایسے رٹے رٹائے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں مطلب کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں وہ فیلنگز نہیں آتی۔ اور جب کسی بات کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں مطلب پتہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ پاک سے وہ دعائیں دل سے مانگتے ہیں۔ تو آئیے مل کے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے تو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں، پھر اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، میم مشدد پہ غنہ کرنا، جیسے کہ صورتیں پڑھاتے ہوئے میں آپ کو ڈیلی بتاتی ہوں کہ میم مشدد نون مشدد پہ غنہ کرتے ہیں۔ اللہم انی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم۔ چلے اب میں آپ کو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتاتی ہوں اور آپ نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ ایسے ہی اس کو یاد کر لینا اور نماز میں تشہد میں پڑھا کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لینی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دل کو سکون آئے گا، کیونکہ ہم دن میں اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنے گناہ کو اعتراف کرتے ہیں اس دعا میں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کی کر کے، گناہوں کی صورت میں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہمیں صرف آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پہ، اپنے اوپر، ظلم کثیرا، بہت زیادہ ظلم، کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، ولا یغفر الذنوب، نہیں کوئی معاف کر سکتا گناہوں کو۔ یہ یہاں دیکھیں صرف ذنوب ورڈ استعمال ہوا ہے۔ ذنب ہوتا ہے گناہ اور ذنوب ہوتا ہے کتنے سارے گناہ، مطلب اتنے گناہ، ہر قسم کے گناہ، سارے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہر طرح کے گناہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ الا انت، کہ سوائے آپ کے، کہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالی۔ فاغفر لی، بس مجھے معاف کر دیں یا مجھے بخش دیں، مغفرتم، بخشش، من عندک، اپنے پاس سے، مطلب آپ مجھے اپنی طرف سے معاف کر دیں، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیں، انک، بے شک آپ، انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔
دیکھیں اس دعا میں انسان کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ پاک سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، کیونکہ گناہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جو گناہ پہ اڑا رہتا ہے، گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، جو کہتے رہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں میں تو ٹھیک ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ کون تھا اکڑا؟ شیطان، کہ اس نے گناہ بھی کیا اور اکڑا بھی۔ انسان جو ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم دن میں اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک میں نے آج جو جو میرے سے گناہ ہوئے، جو جو میرے سے لوگوں کے دل دکھائے، میں نے پتہ نہیں میرے ورڈنگ سے، میرے الفاظ سے کتنوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، یا اللہ اگر میرے سے غلطی ہوگی یا مجھے نہیں پتہ چلا، ایک تو مجھے پہلے ہمت دے، مجھے شعور دے اس بات کا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو دل آزاری نہ ہو۔ میں اپنی جان پہ، جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو اصل میں وہ دوسرے کو نہیں دے رہا ہوتا، اصل میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وبال کس کو آنا ہے، اس کا گناہ کس کو آنا ہے؟ اس انسان کو۔ تو اس لیے بولتے ہوئے بھی بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلیں کہ دوسروں کے دل آزاری ہو، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دعا بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کو نماز میں پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔